بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول اللہ۔ ناظرین، سرزمین عراق ہمیشہ سے جو ہے وہ مسلمانوں اور غیر ملکی جو قوتیں ہیں ان کی دلچسپی کا باعث رہا ہے، اور عراق کی سرزمین کو انسانی تہذیب و تمدن کی آماجگاہ بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں قدیم ترین انسانوں کی رہائش کے آثار ملے ہیں، اور بابل و نینوا جیسی تہذیبیں یہاں پر ہمیں تاریخ میں جب ہم پڑھتے ہیں اس کے عراق کے حوالے سے بابل نینوا کی تہذیب بھی ہمیں ملتی ہے اور یہ بہت قدیم تہذیب ہے یہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین بھی یہ رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عراق کے اندر ہی پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے بعد میں جو ہے وہ ہجرت کی فلسطین کی طرف۔ نمرود بادشاہ بھی یہیں تھا، اسی علاقے کے اندر ہی ہے۔ غرض کہ یہ خطہ جو ہے وہ لاکھوں ہزاروں سال سے جو ہے وہ جو اس تہذیب و تمدن کی آماجگاہ یا گہوارہ سمجھا جاتا رہا ہے، کیونکہ یہاں قدیم ترین انسانوں کی رہائش گاہ کے آثار ملے ہیں کہ کتنی پرانی تہذیب ہے یہ، کتنا زمانے سے یہ لوگ انسان یہاں رہ رہے تھے۔ اور جو ہے یہاں پر یہ خطہ اسلام سے 2 سال تک یونانیوں کی زیر حکومت رہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 7ویں صدی سینچری میں عیسوی میں یہ ایرانی حکمران اس میں قابض رہے ہیں، کیونکہ یہ خطہ جو ہے اس میں یہاں دریائے فرات بہتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے رچ و فرٹائل رہا ہے یہاں پر، اور یہ اپنے معدنی وسائل کی وجہ سے بھی جو ہے وہ دوسری اقوام کے لیے نہیں پرکشش باعث کشش رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے لوگوں کو جیسے جو اس وقت کی جو طاقتور قومیں ہوتی تھیں یا حکمران ہوتے تھے وہ ایران کے اوپر قبضہ کرتے تھے، تو جیسے ابھی میں نے کہا پہلے یونانیوں نے، پھر 7ویں صدی عیسوی کے اندر یعنی 7 سینچری میں ایرانی جو ہیں اس پہ قابض ہو گئے ہیں۔ ایرانی قوم بھی جو ہے وہ ان کی اپنی ایک تہذیب اور بہت پرانی تہذیب مانی جاتی ہے یہ، اور 7 صدی میں یعنی 7ویں صدی میں مسلمانوں نے وہاں پر فتح حاصل کی، اور 7ویں صدی کے اندر آ کر اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4تھے خلیفہ تھے مسلمانوں کے، تو مدینے سے عراق یعنی کوفہ کا ایک شہر، عراق کا ایک شہر کوفہ ہے، وہاں آپ نے جو ہے وہ اپنا دارالخلافہ مدینہ سے، کیونکہ مدینہ پہلے دارالخلافہ تھا ریاست مدینہ مسلمانوں کا، تو یہ وہاں سے جو ہے وہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیاسی وجہ کی سیاسی ایک ریزن تھا، وجہ تھی اس کی، وہاں سے جو ہے وہ مدینہ سے جو ہے کوفہ میں جو ہے شفٹ ہو گئے، دارالحکومت جو ہے وہاں شفٹ کر دیا گیا، اور پھر جو ہے وہ عراق کے اندر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم ہو گئی، اور کوفہ کو کیپٹل بنایا، اور حضرت علی کے بعد اموی جو اور عباسی خلفاء تھے انہوں نے بھی عراق کو اپنا مسکن بنایا۔ پہلے بنو امیہ یہاں حکمرانی کرتے رہے، دمشق، شام، عراق اور یہ اردن، فلسطین، یہ پرانے وقتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے ہی جو ہے وہ یہ ملک شام کہلاتا تھا، یہ شام کا خطہ کہلاتا تھا، لیکن بعد میں جو ہے وہ عراق کو ایک الگ ملک کی حیثیت ملی، اور شام جو ہے سیریا جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، اس کی اپنی ایک حیثیت ہو گئی، لبنان کی ایک حیثیت الگ ہو گئی، اردن کی الگ ہو گئی، فلسطین ایک الگ علاقہ ہو گیا، لیکن پہلے یہ تمام خطے جو ایک ہی جو ہے وہ شام کے، اور اس سے جو ہے وہ جانے پہچانے جاتے تھے۔ اس کے بعد جب اسلامی حکومتیں آئیں، جیسے بنو
امیہ ہو گئی اور بنو عباس کے دور میں جو ہے وہ یہاں پر جو ہے مسلمانوں نے بہت ترقی کی، علم و ہنر میں، فنون میں، سائنس کے اندر، طب کے اندر، اور جو ہے وہ دوسرے جو شعبے تھے زندگی کے، مسلمان جو ہے وہ اس میں بہت ترقی کی، اور مسلمانوں نے یہاں پر جو ہے وہ بغداد کو اپنا علم کا مرکز بنایا۔ جیسے آج ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں آج کی جو جدید دنیا کے اندر امریکہ، یو کے یونیورسٹیز ہیں، آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، ہارورڈ یونیورسٹیز ہیں، اور دوسری جو مشہور یونیورسٹیز ہیں آسٹریلیا وغیرہ میں، جرمنی میں، تو اس دور کے اندر جو ہے وہ بغداد جو ہے وہ مرکز تھا وہ علم و ہنر کا۔ وہاں پہ پرانے دور کی جو تہذیبیں تھیں، یونان ہے اور دوسری ان کے جو علوم تھے اس زمانے میں، جب اسلام سے پہلے جو ہے وہ یونانی جو ہے وہ بہت زیادہ آگے تھے۔ سقراط، بقراط، افلاطون، ان کا تعلق بھی جو ہے یونان سے تھا۔ یہ تو ان کی جو علم تھا، ان کی جو تصانیف تھی، ان کی تحریریں تھیں، یا ان کی جو فلسفہ تھا، یا اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، تو مسلمان جو ہے وہ وہاں سے یہ ٹرانسفر کیا اپنے اس علم کو، اور پھر اس کو جو ہے عربی زبان میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا۔ تو اسی خطے میں جو ہے وہ مسلمانوں نے بڑے بڑے سائنسدان پیدا کیے، جابر بن حیان، ابن ہشم، ابو علی سینا، اور بے شمار جو ہے ایک بہت بڑی لسٹ ہے یہ، اور یہاں پہ مسلمانوں نے بہت ترقی کی، بہت عروج دیکھا یہاں پر۔ پھر مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا، اس کی ایک الگ کہانی ہے یہ، اور اس کے بعد 1258 میں جو ہے وہ ہلاکو خان اور دیگر منگول اس خطے کے حکمران ہوئے۔ 1258 کے اندر جو ہے وہ تاتاریوں نے، منگولوں نے بغداد کے اوپر حملہ کر دیا، اور مسلمانوں کی جو تہذیب تھی، علم تھا، وہ سارا جو ہے انہوں نے دریا برد کر دیا، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ تہہ تہہ کر دیا۔ لاکھوں جو ہے مسلمان جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے، اور جتنا بھی جو ہے مسلمانوں نے جو ہے وہ جتنی ترقی کی تھی اس کو انہوں نے صفر کر دیا، اور پھر انہوں نے عراق کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو پہلے یونانی، پھر ایران، پھر مسلمان عراق کے اوپر قابض ہوئے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ منگول، پھر تاتاری اور ہلاکو خان، یہ سارے جو ہے وہ اس خطے کے حکمران ہوئے۔ پھر جنگ عظیم اول تک عثمانی حکمران رہے۔ منگولوں میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اسلام لے کر آئے، اور پھر وقت کے ساتھ جو ہے وہ ایک وقت ایسا آیا کہ منگول جب مسلمان ہو گئے، اور کثیر تعداد میں مسلمان ہو گئے، اور منگول جو ہے وہ کیونکہ ترک نژاد تھے، ترک النسل تھے، تو ترکی جو تھا اس زمانے میں قسطنطنیہ جسے کہتے ہیں، وہاں جو ہے وہ مسلمانوں نے، ان لوگوں نے اپنی حکومت قائم کی، اور پھر جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے نام سے جو ہے وہ یہ خلافت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئی، اور انہوں نے تقریباً مسلمانوں نے، سلطنت عثمانیہ نے تقریباً 700 سال جو ہے وہ کم و بیش جو ہے وہ یہاں پر عراق سے جو حکومت کی پوری 3 براعظم مسلمانوں نے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد جب ان کا غلبہ ختم ہو گیا ترکوں کا، تو پھر جو ہے وہ عراق کے اوپر جو ہے وہ برطانیہ اور فرانس نے قبضہ کر لیا۔ برطانیہ اور فرانس جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ملا جلا جو ہے وہ 1932 میں برطانیہ کے راج برطانیہ جو ہے وہ ختم ہوا، اور پھر بادشاہ فیصل کی حکمرانی میں عراق ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے ابھرا۔ اب یہ بادشاہ فیصل یا شاہ فیصل یہ وہ سعودی عرب والے نہیں ہیں، یہ عراق کے اندر ہی ایک حکمران طبقہ جو ہے وہ ابھر کر سامنے آیا، اور انہوں نے جو ہے وہ پھر عراق کے اوپر قبضہ کر لیا یہ، اور اس کے بعد بادشاہ فیصل کی حکمرانی ایک عراق آزاد ریاست کی حیثیت سے ابھرا، اور پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے غازی جو تھے وہ اس نے حکومت کی، اور وہ 5 سال تک جو ہے وہ حکومت کرتے رہے، اور ان کے انتقال کے بعد جو ہے وہ 1954 میں امریکہ نے جو ہے وہ
جب عراق کمزور ہو گیا تو امریکہ نے جو ہے مداخلت کی کر کے ایک معاہدہ بغداد، جسے بغداد پیکٹ بھی بہت مشہور ہے، جس میں پاکستان، ایران، ترکی اور امریکہ ایک معاہدہ جو ہے وہ انہوں نے تشکیل دیا، اور خود جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ اس کا ہیڈ بن گیا، اور اس طریقے سے امریکہ کا براہ راست جو ہے وہ اس کے اوپر عراق کے اوپر قبضہ ہو گیا۔ براہ راست قبضہ مینس یہ کہ عراق کی جو پالیسی تھی، عراق کے جو معاملات تھے، وہ سب امریکہ کے ہاتھوں میں آ گئے، وہی پالیسی بناتے تھے، وہی اپنے حساب سے جو ہے وہ عراق کی جو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس کو وہ چلاتے تھے۔ 1963 میں باس پارٹی نے قبضہ کر لیا، پھر جو ہے وہ کشمکش، آپ پتہ ہے کہ حکومتیں جب کمزور ہوتی ہیں تو طاقتور جو ہے وہ انہی میں سے طاقتور طبقہ ابھرتا ہے اور جو ہے وہ کمزور حکومت کو ختم کر کے اور اس پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ تو عراق میں ایک پارٹی جو ہے وہ ابھری اور اس کا نام باس پارٹی تھا، اس نے قبضہ کر لیا، اور اس کے صدر حسین عبدالسلام عارف بنا۔ پھر اس کے بعد حسین ابو بکر صدر بنے، اور 1979 میں حسن ابو بکر کو گرفتار کر کے صدام حسین نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ صدام حسین کا سب کو پتہ ہے کہ وہ بھی مطلق العنان ڈکٹیٹر ذہن کا صدر تھا، اور اس نے بڑی جو ہے وہ طلاق سے اور بہت اپنے حساب سے اس نے جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ دبا کے رکھا اور وہاں حکومت کی، اپنے خاندان کے لوگوں کو آگے لے کر آئے۔ جیسے بادشاہوں کا ایک ہوتا ہے طریقہ کار کہ پہلے خود حکمران بنتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اپنی اولاد اور اپنے خاندان کے لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں۔ پھر وہ اس ملک کا نظام بھی انہوں نے اپنے حساب سے بنایا، اور پھر جو ہے وہ سارا وہاں کا معاشی نظام بھی جو ہے، کیونکہ عراق جو ہے وہ تیل کی دولت سے بھی مالا مال ہے، تو صدام حسین کے دور میں یا اس سے پہلے بھی جو ہے وہ تیل دریافت ہو چکا تھا، تو عراق کے اندر جو ہے وہ تیل کی دولت، تیل بہت بڑی تعداد میں تیل موجود ہے، اور عراق جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ دوسری جو وہ قوتوں کو، جو طاقتور قوتیں ہیں، ان کی ہمیشہ سے یہ نظر رہی عراق کے اوپر، اور خصوصاً جو ہے وہ اس دور کی جو سب سے بڑی سپر پاور طاقت ہے، اس نے جو ہے وہ اس کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے براہ راست عراق کے اوپر قبضہ کیا جائے اور تیل کے کنوؤں میں قبضہ کیا۔ تیل سب سے بڑی دولت ہے آج کے دور کے اندر۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدام حسین ظاہر ہے وہ امریکن لابی کا بندہ نہیں تھا، وہ دوسری جو رشین جو ہے وہ لابی کا بندہ تھا، تو وہ پرو رشین تھا وہ۔ تو اب عراق کو اس کے چنگل سے چھڑانا یہ امریکہ کا جو ہے مقصد اول تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ صدام حسین جو ہے وہ حکمرانی کرتا رہا، اور پھر سعودی عرب۔ اب بیچ میں ایک چیز اور میں بتانا بھول گیا کہ عراق اور ایران کی جو ہے وہ صدام حسین کے دور میں جو ہے وہ تقریباً 8 سال تک مسلسل ایک جنگ رہی عراق اور ایران کے درمیان، وہ اور مسلسل جنگ رہی اس کے اندر، اور ایک دوسرے کا جو ہے وہ انہوں نے بہت نقصان کیا۔ اس کے اثرات جو ہیں مسلم جو ممالک تھے ان کے اوپر بہت نیگیٹو اس کا امپیکٹ پڑا ہوا۔ بہرحال یہ جنگ جو ہے وہ اپنے کسی بھی نتیجے پہ پہنچ کے ختم ہو گئی ہے، اور اس کا نقصان مسلمان خاص طور پہ عراق کو بہت ہوا، ایران کو بھی بہت ہوا، یہ معاشی طور پر بہت کمزور ہو گئے۔ لیکن چونکہ یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ تیل کی دولت سے مالا مال تھے، تو یہ کسی حد تک انہوں نے اپنے آپ کو سسٹین کیا، اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے وہ معاشی طور پر مضبوط کیا۔ لیکن امریکہ نے جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کیا، اور پھر ایک ایسا وقت یہ آیا کہ باقاعدہ انہوں نے پری پلان کر کے جو ہے وہ 9/11 کا جو واقعہ انسیڈنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ واقعہ ہوا، اور پھر جو ہے وہ ایک پوری جو ایک الائنس بنا فوجیوں کا، مغربی جتنی بھی طاقتیں تھیں اس کو لیڈ جو ہے امریکہ اور UK کر رہے تھے، اور انہوں نے عراق پہ باقاعدہ حملہ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں پورے عراق کی جو معیشت تھی وہ تباہ کر دی۔ صدام حسین کو بھی جو ہے وہ مار دیا، اور وہاں جو تیل کے جو کنویں تھے ان پہ قبضہ کر لیا، اور انہوں نے وہاں پر امریکہ کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے
کہ وہ جو اس کے وسائل ہوتے ہیں، یہ گورے جو ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جس ملک پہ یہ قبضہ کرتے ہیں تو وہاں کچھ عرصے حکومت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی مرضی کی حکومت وہاں بناتے ہیں اور اس کے وسائل پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کی عجیب تھیوری ہے، ان کا عجیب نظریہ ہے کہ دوسروں کے گھر کا چراغ گل کر کے اپنے گھر میں جو ہے وہ چراغ جلاتے ہیں، اپنے ملک کی جو ہے جو معیشت ہے اس کو مضبوط بناتے ہیں، اپنے ملکوں کی سڑکوں کو روشن رکھتے ہیں، اپنے ملکوں کے تعلیمی نظام کو بالکل اپڈیٹ رکھتے ہیں، لیکن دوسرے ملک میں جہاں سے یہ وسائل حاصل کرتے ہیں یا وسائل پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اس ملک کا جو ہے بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ تو عراق میں جو ہے وہ امریکہ نے جو ہے وہ براہ راست اٹیک کر کے اور ایک بہانہ بنایا کہ یہاں پہ جو ہے کیمیکل ویپنس ہیں صدام حسین نے چھپائے ہوئے ہیں اور یہ کسی وقت بھی جو ہے وہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں اور دہشت گردی ہو سکتی ہے۔ بس اس کا جواز بنا کے تو پہلے انہوں نے عراق پہ حملہ کیا اور اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، اور جو ہے صدام حسین کو بھی گرفتار کر کے اور اس کے اوپر مقدمہ چلا کے اور سے اس کو ہلاک کر دیا۔ یہ صدام حسین کے ہلاکت سے مسلمان جو خطے کے اندر اور خاص طور پر مسلمان جو ممالک تھے اس پہ بہت برا اثر پڑا۔ کسی بھی طاقتور بادشاہ جو یا حکمران جو ہے وہ اگر کسی بھی قوم کسی بھی امت کا جو ہے وہ اگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو اس کے بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو صدام حسین کی ڈیتھ کے بعد جو ہے یہ انتقال کے بعد پھانسی دے دی تھی صدام حسین کو، ایک ٹرائل کیا انہوں نے، پھانسی دے دی۔ اس طریقے سے جو ہے وہ امریکہ کا جو کانٹا تھا وہ اس کو ہٹ گیا یہ، اور پھر اگلا جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ افغانستان تھا۔ افغانستان کی بھی ایک الگ کہانی ہے، وہ کسی اور وقت جو ہے وہ اب وہاں پر جو عراق میں جو ایک لولی لنگڑی جو ہے انہوں نے حکومت جو ہے قائم کر کے اور خود جو ہے وہاں کے وسائل پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اپنی فوجی اڈے وہاں انہوں نے قائم کیے ہیں۔ ایک براہ راست تو وہ حکومت نہیں کرتے، لیکن ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے وسائل پہ قبضہ کر کے اپنے فوجی اڈے وہاں بنا کر اور جو ہے وہاں کی پالیسی کے اوپر یہ لوگ نظر انداز ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہاں کے جو عوام جو ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے ہم نوا بنانے کے لیے اپنے لوگ وہاں ان کے درمیان چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ وہاں کی جو ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے ان کو جو ہے وہ انسینٹیو یا بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ لالچ دے کر اپنا جو ہے وہ اپنے فیور میں جو ہے وہ ان سے جو ہے کام کرواتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کا یہ طریقہ یہ ہے۔ آج بھی عراق جو ہے وہ اس پورے عرصے کے اندر جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ اسی حالت میں ہے۔ عراق کے اندر عراق جو ہے ہمیشہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کا مرکز بھی رہا ہے، اور یہی وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمان رہے انہوں نے وہاں اپنی تہذیب کے بڑے گہرے نقوش چھوڑے۔ اسپین میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسپین میں گو کہ اب مسلمان نہیں رہے، ان کی حکومت نہیں رہی، وہاں پہ بھی 800 سال حکومت کی ہے، لیکن وہاں جو انہوں نے کام کیے، جو اپنے علمی کام کیے، تہذیبی کام کیے، وہاں کی جو عمارتیں بنائیں، یا جو مسلمانوں کا ایک طرز عمل رہا ہے ہمیشہ سے، تو وہ ان کے نقوش جو وہ چھوڑے ہیں آج بھی اسپین کے اندر وہ مسجد قرطبہ اور بہت سارے الحمرا پیلس وغیرہ وہاں موجود ہیں۔ اسی طرح عراق کے اندر بھی مسلمانوں کی چھوڑی ہوئی تہذیب موجود ہے وہاں پر، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس طرح دیکھتے ہیں 800 سال وہاں حکومت کی، 900 سال انڈیا کے اندر مسلمانوں نے، تو مسلمانوں کے جو آثار ہیں، چیزیں موجود ہیں جو انہوں نے کام کیا تھا، بڑے بڑے محل بنائے، بڑے بڑے کیسلز بنائے، باغات بنائے۔ وہاں کے جو بادشاہ تھے انڈیا میں جو تھے انہوں نے یہی کام کیا۔ ہمارے مسلمانوں کا سب سے بڑا اس وقت ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور علم کی طرف توجہ نہیں دی، ہم نے بلڈنگیں بنانے، باغات بنانے میں اپنا وقت صرف کیا، ادھر ہم یہ کام کرتے رہے، اور ادھر جو ہے وہ مغرب میں، UK میں، امریکہ میں وہ لوگ یونیورسٹیاں بنا رہے تھے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں جن کا میں نے ابھی نام لیا، اور انہوں نے جو ہے وہ علم کی طرف، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف توجہ دی، ریسرچ کا کام کیا، اور پھر جو ہے انہوں نے جو ہے ایسے جدید ترین چیزیں ایجاد کر لی، ویپنس ایجاد کر لی، ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر لی جو ہمارے پاس نہیں ہے، جو ہم صرف دیکھتے ہیں۔ تو اب اس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے بھی ہاتھ پیر مارے، لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ پائے، اس کے لیے بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی سال 2 سال میں چیز ہو جاتی ہیں، اس کے لیے بڑا وقت کرنا پڑتا ہے، لیکن مسلمانوں نے تو
آج تک جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ اس میدان میں بالکل صفر ہیں یہ. تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا ٹریجڈی ہے کہ ہم جس خطے میں بھی گئے تو ہم نے وہاں جو کام کرنے چاہیے تھے کہ آئندہ نسل کے لیے وہ کوئی مفید ہو سکے، وہ کام نہیں کر سکے. یہ ہمارا، اور یہ حال ہمارے پاکستان کا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کام کرنے تھے وہ ہم نہیں کر پائے، ہم دوسرے کاموں میں لگ گئے. اللہ تعالی ہمیں فہم اور سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ احساس بھی ہو کہ ہم نے غلطیاں کر دیں اور دوسری قومیں جو ہیں وہ ہم سے آگے نکل گئیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.